میں راستے میں ہی تھا جب مغرب کی اذان ہوئی۔ آج جاب سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا مغرب کا وقت تقریباً ختم ہو ہی چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی وضو بنایا اور ویسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں بار بار اسے آستین سے پوچھتا اور نماز چالو رکھتا۔ نماز کے دوران مجھے دھیان آیا کہ میں امی کی دوائیاں لانا بھول گیا۔ آج آفس میں بہت کام تھا، کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں پورا دھیان لگانے کی کوشش کی۔ تبھی اچانک سے میں ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا جہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ سب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تبھی کسی نے آ کر ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی دے دی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں میرے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ کیا میں مر گیا؟ میں نے سب کی طرف نظر دوڑائی۔ سب کے سب ایک لائن میں اپنی اپنی کتابیں جمع کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا میں مر چکا ہوں۔ اب میرا بھی ان سب کی طرح حساب کتاب ہونا ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب جمع کر دی اور انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگوں کی کتاب جمع ہو گئی تو وقت آیا فیصلے کا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا جب سب سے پہلے میرا نام پکارا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا نہ جانے آج میرا کیا ہوگا، نہ جانے آج میرا کیا انجام ہوگا۔ تبھی آواز آئی جہنم۔ مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ میرے حصے میں جہنم آئے گا۔ میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تبھی دو خطرناک والے سائے آئے اور مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ میں چلاتا رہا بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ، لیکن سب مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ میں نے چلا کر کہا کبھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی چگلی نہیں کی، سود نہیں کھایا، مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو؟ کوئی کچھ نہیں بولا، صرف مجھے کھینچتے رہے۔ اب میں جہنم کی آگ محسوس کر سکتا تھا۔ جہنم کا منہ قریب ہی تھا اور اس میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی جانور رسی توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بہت ڈر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ تبھی مجھے یاد آیا نماز۔ میں چلانے لگا میری نماز، میری نماز کہاں ہے؟ جہنم کا منہ سامنے ہی تھا۔ دنیا میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یا اللہ آج اس گرمی کو کیسے برداشت کروں گا؟ اب میں جہنم کے دروازے پہ تھا اور زور زور سے رو رہا تھا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں چلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک سائے نے مجھے دھکا دے دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا یہی حشر ہے۔ اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ لے کر مسکرا رہے تھے۔ نیچے دوزخ کی آگ مجھے جھلسانے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن ان بزرگ کا ہاتھ لگتے ہی اس کی تپش ٹھنڈک میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا تمہاری نماز۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے؟ مجھے دوزخ میں دھکا دے دیا گیا تھا، آپ کو اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں جہنم میں جا چکا ہوتا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا تم بھی تو مجھے آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ تبھی میری نیند کھلی، کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی تھی اور بول رہی تھی کیا ہوا؟ نماز نماز کیوں چلا رہا ہے؟ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، میں زندہ تھا۔ میں نے امی کو گلے لگا کر کہا آج کے بعد میں کبھی بھی نماز میں دیری نہیں کروں گا۔ اے دیکھنے والے اپنے رب کا کرم دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیج دیتا ہے۔ دوستو آپ سب نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ تو جس طریقے سے ہم نے آپ کو ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو گے۔ اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنیے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر ایک بندہ بھی سدھر گیا اور اگر وہ نمازی بن گیا تو نیکیوں کا آپ کے پاس ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ فالتو کی ویڈیوز کو زیادہ تر شیئر کرتے ہو جس سے کسی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیوز کو آپ زیادہ شیئر کرتے ہو۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کا دل ہو تو شیئر کر دینا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم روز کی 2 ویڈیو، ایک صبح 11 بجے اور ایک شام میں 5:30 بجے لے کر اس چینل پر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں سلمان ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔